بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6th کلاس۔ آج کا ہمارا ٹاپک نماز بہت اہمیت کا حامل ہے، اور آپ لوگ اب ماشاءاللہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز مسلمان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے۔ عربی میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صلاۃ کے لغوی معنی لفظی معنی رحمت اور دعا کرنے کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مقرر طریقہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو دن رات میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے 5 مرتبہ فرض سمجھ کر، نماز فرض ہے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مقررہ اوقات میں مسلمانوں پر فرض کی گئی، تو 5 مرتبہ فرض سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور بخوشی انسان اس کو ادا کرتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے انسان جا رہا ہے۔ اب نماز کی اہمیت اور فضیلت دیکھتے ہیں کیا ہے۔ نماز دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ آپ نے پچھلے ٹاپک میں کلمہ شہادت میں پڑھا تھا دین اسلام کے ارکان۔ پہلا رکن کیا تھا؟ کلمہ شہادت، جی، اور دوسرا رکن کیا ہے؟ سب سے ضروری رکن جو ہے وہ ہے اسلام، جس کو جو میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ نماز کا تعلق جو ہے وہ، یا ارکان اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، کہ جو ہم دوسرے لوگ ہمیں پرفارم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ نماز ایک بدنی عبادت کی حیثیت سے، بدنی یعنی آپ جسم کی موومنٹ ہوتی ہے، آپ وضو کرتے ہیں، آپ رکوع سجود کرتے ہیں، بدنی عبادت یعنی جسم کی عبادت کی حیثیت سے تمام الہامی مذاہب کا حصہ بنی رہی ہے۔ الہامی مذاہب یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے مذاہب اتارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں، آپ کو پتہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 الہامی کتابیں اور بہت سے صحیفے جو ہیں وہ اترے ہیں۔ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو نماز کا حکم دیا ہے۔ تو الہامی مذاہب وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی صورت میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو مذاہب اللہ تعالیٰ، جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی الہامی مذاہب ہیں۔ تو ان میں بھی نماز جو ہے وہ بہت اہم سمجھی جاتی تھی۔ دین اسلام میں یہ ہر عاقل اور بالغ پر دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ یعنی آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے اوقات مقرر کر دیے ہیں، ہم نے انہی اوقات میں پڑھنی ہے۔ ہم آگے پیچھے ان اوقات کو نہیں کر سکتے۔ جیسے یہ نہیں ہو سکتا فجر کی نماز ہم ظہر کے وقت پڑھیں، یا ظہر کی نماز ہم عشاء کے وقت پڑھیں اور یہ کہیں کہ ہم تو اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں۔ نہیں، نماز مقررہ اوقات میں، نماز مقررہ رکعات اور جو مقررہ شرائط ہے اس کے ساتھ مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ بھی آپ اپنے پاس سے چینج نہیں کر سکتے، اس میں کچھ بھی آپ اپنے پاس سے امینڈمنٹ نہیں کر سکتے کہ 2 فرض کی بجائے آپ نے 4 فرض پڑھ لیے، یا ان اوقات میں جب نماز نہیں پڑھنی اس وقت آپ نماز پڑھنا شروع ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا بیٹا۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم 5 نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر نماز کا بالواسطہ اور بلا واسطہ، بالواسطہ یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور بلا واسطہ یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کا دیگر اس میں بھی جو ہے وہ ذکر کیا، جس سے قریباً 50 آیات ایسی ہیں جن میں لفظ صلاۃ کے ساتھ اس کے قیام کا بھی ذکر آیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں متعدد مقام پر ان نماز کا قائم کرنے کا حکم اس طرح دیا گیا، آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ کو بار بار یہ لفظ نظر آئے گا، واقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، یعنی قیام۔ نماز دین کا ستون ہے اور اسلام کے نظام تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ مومنین اور متقین لوگوں کی صفت جو ہے وہ، یعنی مومن اور متقی، مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان، متقی اللہ سے ڈرنے والا۔ ٹھیک ہے نا، تو جو مومن ہوگا وہ متقی ضرور ہوگا، اور جو متقی ہوگا وہ مومن بھی ضرور ہوگا، کہ صرف نماز قائم کرنا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔
آپ کو سمجھ آئی کہ ایک مومن اور ایک کافر میں کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے؟ مومن نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، اور اللہ کے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق جو نماز کی پرواہ نہیں کرے گا، نماز کو پابندی کے ساتھ مقررہ شرائط کے ساتھ نہیں پڑھے گا، اللہ کے پیارے نبی نے کہہ دیا کہ وہ ایمان ہی اس کا مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے ہمارے مذہب میں بیٹا بہت شروع سے ان چیزوں پر زور دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو تھی وہ تربیت ایسے کی کہ اب ہمارے گھرانوں میں یہ ایک ہماری معاشرتی زندگی کا حصہ ہے۔ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کی سرزنش کرو، یعنی ان کو ڈانٹو ڈپٹو، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر ان کو بستروں سے الگ کرنا پڑتا ہے تو ان کو بستروں سے الگ کرو، ان کی جو ہے یعنی اس کے اوپر سختی کرو، سرزنش سے سختی کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ساری زندگی اس پر عمل کیا اور ہمیشہ اس کی تلقین بھی کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی کے صحابی ہیں۔ صحابی پتہ ہے نا آپ کو کون ہوتے ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حالت میں زندہ رہے، یعنی وہ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، وہ صحابی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی، بہت سی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت عرصہ گزارا اور آپ سے بہت سی حدیثیں جو ہیں وہ مروی ہیں، بہت سی حدیثیں آپ سے روایت کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقررہ وقت پر نماز ادا کرنا، یعنی یہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا محبوب کام جو ہے وہ یہ ہے۔ دن میں 5 نمازیں فرض کرنے کی حکمت یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ انسان کو یاد دہانی کرائی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور وہ اپنے مالک کے سامنے جواب دہ ہے، آنسریبل ہے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے جو کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں، بیماری میں اور نہ ہی سفر میں، یعنی بیماری میں بھی ہمیں یہاں تک ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، یعنی حد الامکان ہمیں ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ سفر میں بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ سفر مشکل ہوتا تھا پہلے وقت میں، حالانکہ اب تو سفر بہت آسان ہے، تو اللہ نے سفر میں بھی مسلمانوں پر جو ہے وہ بہت بڑا کرم کیا کہ نماز قصر ادا کرنے کی، یعنی نماز دوگانہ ادا کی جاتی ہے۔ جہاں 4 رکعت نماز میں پڑھے جاتے تھے فرض، وہاں وہ نمازیں جو ہیں وہ 2 رکعت کر کے نماز قصر کا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ نے اتنی ہمیں چھوٹ دے رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے وقت آخری وصیت نماز کے بارے میں فرماتے رہے، مرنے کے بعد نماز کے بارے میں ہی سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی نماز کی فکر تھی آپ کو، اور امت کی نماز کی فکر زیادہ تھی، تو اس لیے آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی وصیتیں ہیں اس میں نماز کی ذکر جو ہے وہ نماز کا بہت زیادہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یہ بندگی کا بہترین ذریعہ ہے جس سے جسمانی اور روحانی طہارت حاصل ہوتی ہے، طہارت پاکیزگی۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا جسم کو نشو و نما ہوتی ہے، ایسے ہی بیٹا ہماری روح جو ہے وہ بھی ایک جیتی جاگتی ایک حقیقت ہے۔ تو روح کی پاکیزگی یا روح کی خوراک جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ جیسے کھانا پینا، اچھے ماحول میں رہنا آپ کی اس جسمانی ضرورت ہے، ایسے ہی نماز پڑھنا، اچھے طریقے سے نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہماری روحانی ضرورت ہے، روحانی پاکیزگی، ٹھیک ہے؟ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر بہہ رہی ہو جس میں روزانہ وہ شخص جس میں روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو اس کے جسم پر میل کچیل رہ سکتا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات اللہ کے پیارے نبی نے سمجھائی، کتنی پیاری
تمثیل سے سمجھائی کہ جیسے ایک مرتبہ غسل کرنے سے انسان فریش ہو جاتا ہے، تو ایک شخص 5 مرتبہ غسل کرے گا تو وہ کتنا فریش ہو جائے گا. تو 5 مرتبہ غسل سے مراد، غسل تو آپ کا جسمانی بظاہر پانی کے ساتھ، لیکن 5 مرتبہ نماز جو ہے وہ آپ کا روحانی غسل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے 5 مرتبہ آپ کی ملاقات ہوگی. تو ہماری ایک نماز سے دوسرے نماز کے دوران بیٹا جتنے گناہ ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب مومن نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وضو کرتے ہیں، تو وضو کے قطروں کے ساتھ جتنے وضو کے قطرے گرتے ہیں اس کے گناہ اتنے ہی جھڑتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ نماز پر اور جیسے ہی نماز کا ارادہ کرتا ہے اجر اس کا ملنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو نماز اتنی اہم ہے. جی اب دیکھتے ہیں نماز کے فرائض. نماز ادا کرنے سے پہلے یعنی نماز کے فرائض کی، نماز کی کیا لوازمات ہیں، کیا ضروری چیزیں ہیں نماز کے لیے. نماز ادا کرنے سے پہلے جسم، جگہ، لباس کا پاک ہونا، باوضو ہونا، نماز کا وقت ہونا، سطر کا چھپانا. سطر کیا ہے؟ یعنی آپ کے بدن کا کون سا حصہ جو ہے وہ چھپنا چاہیے. سطر یعنی آپ کے جسم کا، جیسے مردوں کا سطر جو ہے وہ اگر ان کے ٹخنے جو ہیں وہ اگر ان کی گھٹنوں تک جو ہے وہ کپڑا ہے، اور ناف سے لے کے گھٹنوں تک اگر ان کے پاس کوئی کپڑا ہے جو انہوں نے لپیٹا ہوا، تو ان کا یعنی اتنا جسم کا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. عورت کے لیے یہ ہے، آزاد عورت کے لیے جیسے جو اب آپ کا لباس ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں، آپ کے پاؤں اگر نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. سطر کا چھپانا، قبلہ رخ ہو کر نیت کرنا ضروری ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ نماز کے لیے بڑا فرائض ہیں. انہیں شرائط نماز یا انہیں نماز کے فرائض بھی کہتے ہیں. نماز کے فرائض درج ذیل ہیں جن کو ترتیب، اور یہ نماز کے جو فرائض ہیں ان کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. جو ان کا سیکوینس ہے، جو ترتیب ہے، ان کو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے. ان کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. ان کو شرائط نماز بھی کہتے ہیں، ان کو نماز کے فرائض بھی کہتے ہیں، ان کو ارکان نماز بھی کہتے ہیں. تینوں طرح سے آپ کو کوشچن آ سکتا ہے کہ شرائط نماز سے کیا مراد ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں. ٹھیک ہے. نماز کے فرائض میں آپ نے یہ نہیں لکھ دینا کہ نماز 5 نمازیں فرض ہیں. نو، نماز کے فرائض سے مراد جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ کون سی چیزیں، باتیں جو ہیں وہ ہونے جو ہیں وہ ضروری ہیں. یعنی کچھ نماز کے فرائض ایسے ہیں جو نماز میں جانے سے پہلے کرنے، جیسے آپ کے کپڑے، بدن، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، آپ کی جگہ پاک ہونی چاہیے، آپ کا وضو. یہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے کے فرائض ہیں بیٹا، کہ یعنی یہ نماز کی شرائط ہیں جو آپ نے قبلہ رخ ہونا ہے، نماز کا وقت ہونا ہے. یہ بھی آپ نماز میں انٹر نہیں ہوئے لیکن یہ نماز سے پہلے کی شرائط ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ فرائض ہوں گے تو آپ نماز ادا کر سکیں گے. اب دیکھتے ہیں ارکان، یعنی جو رکن نماز کے لیے بہت ضروری ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ بیٹا جیسے کہ آپ کو لفظ ہے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ 2 لفظ ہیں. تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر. تحریمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام کی گئی، حرمت کی گئی. یعنی کیا؟ اب کیا تکبیر تحریمہ کو پہلے ہم پڑھ لیتے پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں. نیت کے بعد جب آپ نے نیت کر لی کہ آپ نماز جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھنے لگے یا ظہر یا عصر کوئی بھی نماز، نیت کے بعد تکبیر تحریمہ نماز کا پہلا رکن ہے. نیت آپ زبان سے لفظوں سے بھی ادا کر سکتے ہیں، نیت آپ کی دل میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ آپ نے دل میں کہا میں نماز پڑھنے لگی ہوں، لیکن اب آپ نے زبان کے ساتھ جو لفظ بولنے ہیں وہ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے اس میں تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کے جانا. لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ اگر آپ کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھا لیتی ہیں تو آپ کی نماز جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہو جاتی. اس کے ساتھ ہی بندہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ساری دنیا کے کام حرام ہو جاتے. تکبیر تحریمہ یعنی ایسی تکبیر جو آپ پر دنیا کو حرام قرار دے دیتی ہے. جیسے نماز، ویسے آپ کھانا پینا، دیکھنا، ادھر ادھر سب کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں نا عام زندگی میں، باتیں بھی کرتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں. لیکن جب آپ نے نیت کر لی کہ میں اب نماز کی نیت جو ہے 2 رکعت فرض پڑھنے لگی ہوں، اس کے فجر کے پڑھنے لگی ہوں، جب آپ نے تکبیر، سب سے پہلی تکبیر جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے شانوں تک یا اپنے کانوں تک اٹھا لیے ہیں تو آپ نے یہ تکبیر تحریمہ ہے. اب تکبیر تحریمہ سے مراد یہ کہ ایسی تکبیر یا ایسی اللہ اکبر کی صدا کہ جس کے بعد آپ پر دنیا کی ساری چیزیں، کھانا پینا، سونا، ہنسنا، چلنا پھرنا، ادھر ادھر دیکھنا، سب آپ پر جب تک آپ نماز کی حالت میں ہیں آپ پر حرام ہو جاتے ہیں. اس لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟
اب دوسرا ہے قیام. تکبیر تحریمہ کے بعد جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، اس کے بعد قرات کے لیے سیدھا کھڑا ہو جانا قیام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ بالکل صحیح ہیں، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ قیام ضروری. اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کی ٹانگوں میں اتنی سکت نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھے گا تو یہ اس کا قیام کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ تکبیر تحریمہ کے بعد قرات کے لیے سیدھا کھڑے ہو جانے کو قیام کہتے ہیں. 3 قرات کہ نماز قیام کے جب آپ کھڑے میں تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ جب آپ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، جب سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے ہیں نا قرآن کا حصہ، تو یہ ساری اس پروسیس کو قرات کہتے ہیں. قیام کی حالت میں سورۃ فاتحہ اور قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا قرات کہلاتا ہے. نمبر 4 رکوع. جب آپ نے قرات پڑھ لی، کوئی بھی صورت آپ سورۃ فاتحہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. سورۃ اخلاص عام طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن جتنی چھوٹی صورتیں ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہیں وہ آپ کوشش کیا کریں کہ نماز میں آپ اس کو پڑھا کریں. رکوع. نمازی قرات کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر سر، گردن اور کمر کو متوازن رکھتے ہوئے جھکتا ہے اور اسے رکوع کہتے ہیں. اس کی تسبیح سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے سجدہ. دونوں ہاتھ زمین پر اس طرح رکھنا کہ پیشانی، ناک، گھٹنے اور پاؤں زمین کے ساتھ لگے ہوئے، اسے سجدہ کہتے ہیں. ہر رکعت میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 8 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا. 8 ہڈیاں کون کون سی ہیں؟ 2 آپ کے ہاتھوں کی ہڈیاں، ٹھیک ہے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، 6 ہو گئے. ایک آپ کی ناک اور ایک آپ کی پیشانی. جب آپ سجدے میں ہوں تو یہ 8 چیزوں کا زمین پر لگنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. جی، نماز کا آخری رکن ہے قعدہ. 2 رکعتوں کے بیٹھنے کو قعدہ کہا جاتا ہے. اس میں تشہد پڑھا جاتا ہے. آخری قعدے میں تشہد کے بعد درود شریف اور کوئی مسنون دعا پڑھ کر سلام کے ساتھ نماز کا اختتام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نماز میں رکوع کے بعد جو سیدھا کھڑا ہوتے ہیں اس کو قومہ کہا جاتا ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان میں جب آپ تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں پھر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے. اور جب آپ 2 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں تو جو آپ نے 2 سجدوں کے بعد جو بیٹھے ہیں وہ آپ کا قعدہ اخیرہ ہوتا ہے، جس میں آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد آپ نماز کو سلام پھیر دیتے ہیں. 4 رکعت کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ 2 رکعت کے بعد ایک مرتبہ پھر یعنی 2 رکعت کے بعد آپ پہلے قعدہ میں بیٹھتے ہیں اور آپ تحیات پڑھ کر تشہد کی انگلی اٹھا کر آپ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کو قعدہ اولیٰ بولتے ہیں. اور ابھی آپ کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت کی تھی، لیکن آپ نے 2 رکعت کے بعد قعدہ اولیٰ کیا اور اب اپنی 2 رکعتیں پھر پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے جب آخری رکعت کے بعد جو آپ نے قعدہ یعنی میں بیٹھنا ہے، آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر درود شریف اور آپ نے کوئی بھی مسنون دعا ربی جعلنی جو آپ عام طور پر پڑھتے ہیں ربنا آتینا یا کوئی اور دعا بھی آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سلام پھیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. نماز کے بے شمار فوائد ہیں، جس میں سے درج ذیل یہ ہیں. نماز سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. نماز نظم و ضبط اور وقت کی پابندی سکھاتی ہے. یعنی نماز میں قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، سورۃ 21واں سپارہ شروع ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اواقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو. کیوں نماز قائم کرو؟ اللہ آگے بتاتا ہے کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے، اور نماز واحد وہ ایک ذریعہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نماز سب سے زیادہ اگر انسان ڈسپلنڈ ہو سکتا ہے تو نماز کے ذریعے، کہ نماز میں ایک مؤذن کی اذان ہوتی ہے جو آپ کو دور سے سنائی دیتی ہے، اور آپ فوراً سے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور آپ وضو کر کے آپ بغیر کسی اس کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ ایک حکم ہے اس کے مطابق آپ جو ہے وہ چل پڑتے ہیں اور آپ اپنی نماز کی تیاری شروع کرتے ہیں، اور ہر نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اندر خود ہی نظم و ضبط اور وقت کی پابندی کی. اب آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، میں نے ظہر کی پڑھنی ہے، میں نے عصر کی پڑھنی، خود ہی آپ کے اندر جو ہے یہ پابندی کی عادت جو ہے وہ آ جاتی. نماز دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. نماز ادا کرنے سے اخوت، مساوات
اور مساوات کا جذبہ، اخوت اور مساوات کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے سے، مردوں کے لیے تو حکم ہے نا کہ وہ باجماعت نماز پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھیں، جس میں ایک نماز کا ثواب ان کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو جب نماز 5 وقت ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اپنے اس کے دوسرے جو مسلمان بھائی آتے ہیں ان کی خبر گیری ہوتی ہے، ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے مسلمان بھائی ہیں، کسی دکھ درد کا پتہ چلتا ہے، کسی خوشی کا پتہ چلتا ہے، اور وہاں پر سب کے سب مسجد میں کوئی چھوٹا بڑا یا کوئی عہدوں کا فرق نہیں ہوتا، سب کے سب ایک امام کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا سب کو ایک ہونے کا، یعنی ایک مساوات کا درس دیتی ہے نماز۔ اور سب سے زیادہ ضروری چیز آپ کو خود بھی ایکسپیرینس ہوتا ہوگا کہ نماز ادا کرنے سے قلبی سکون، یعنی آپ کو دل کا سکون ملتا ہے۔ آپ بغیر کسی وجہ کے جو پریشان ہوتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے آپ بے چین ہوتے ہیں، تو اس بے چینی کو سکون جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز میں ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا نا، نماز کو قرآن میں اللہ نے اپنا ذکر کہا، ٹھیک ہے نا، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ اور ایک جگہ اللہ نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار سن رکھو کہ دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز ہے۔ باجماعت نماز سے دوسروں سے میل جول اور تعلقات بڑھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ باجماعت نماز پڑھنے سے ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے، آپ کے علاقے کا میں لوگ کیسے ہیں، ان کے کیا حال حالات ہیں، سب آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بے شمار انعام و کرام سے نوازا ہے، یعنی ہمیں اتنا خوبصورت وجود، اتنے پیارے والدین، اتنے پیارے بہن بھائی، اتنی پیاری دنیا، اتنی پیاری زندگی اللہ نے دی ہے، اور ایک ایک آپ اپنے وجود کو دیکھیے، ایک ایک عضو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ سے ہم نے ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی، اس نے خود بغیر بن مانگے ہمیں دیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے انعامات جو اس نے دیے ہیں ہمیں، اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نماز اپنے رب کا شکر بجا لانے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا براہ راست اور بہترین ذریعہ ہے، نیز اس سے جسمانی اور روحانی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز جو ہے وہ روح کی خوراک ہے۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت کو جان کر ہم خود کو نماز کا پابند بنا سکتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا تقاضا بھی ہے کہ تمام آداب اور شرائط کو ملحوظ خاطر رکھ کر، یعنی نماز کے جتنے شرائط ہیں، پاکیزگی ہے، نماز کے تمام ارکان ہیں، ان سب کو آپ نے ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہے اور پھر نماز پڑھنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز ادا کرتے ہوئے تمام آداب، شرائط اور ارکان کا خیال رکھیں، اپنی نمازوں کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کریں، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کریں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا اپنے دوست، اپنے کزنس، جن کو بھی ان کو نماز کی ہم تلقین کرتے رہیں، اور کسی بھی حال میں نماز نہ چھوڑیں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پسندیدہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے ایسی نمازیں اور ایسی عبادت کروائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ اچھا، اب آپ نے یہ مشق کی سوالات دیکھ لیجئے، اس میں سے بیٹا جو میں نے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے مناسب ترین جوابات، یہ آپ کا خود کرنے کا کام ہے، ایکٹیویٹی خود ہے، یہ آپ خود کیجئے۔ کچھ بچے کرتے ہیں، کچھ بچے نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کا ایگزام میں آپ کے پیپر کا کمپلسری آپ کا جو ہوگا نا 20 مارکس کا پیپر اس میں سے بنتا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو آپ، اور یہ ایسے مارکس ہیں جو آپ تھوڑی سی ایفرٹ سے پورے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں جو ہے وہ کالم کو فل کرنا ہے۔ تشہد کیا ہے؟ تشہد آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ تشہد التحیات، رکوع سبحان ربی العظیم، سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، قیام سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، نماز کے لفظی اور اصطلاحی مفہوم، یہ بالکل پہلا پیراگراف ہے، اس میں آپ اس کا جو ہے وہ آنسر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نماز کا مفہوم جو ہے، یہ پہلی 2 لائنیں جو ہیں یہ اس میں آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے لفظوں میں بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ نماز میں قیام کے سلسلے میں کیا رعایت دی گئی ہے؟ اچھا، نماز میں قیام کے سلسلے میں کیا رعایت دی گئی ہے؟ جب میں نے آپ کو بتایا کہ نماز میں، باقی تو اگر ظاہر ہے
اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا، یعنی قیام کے سلسلے میں رعایت دی گئی ہے۔ باقی جو ارکان ہیں نماز کے، رکوع، سجدہ، جو کچھ اس میں نماز میں قیام میں پڑھنا ہے، جو کچھ تشہد میں پڑھنا ہے، وہ سب کچھ ایز اٹ از پڑھنا ہے۔ صرف اگر کوئی شخص کسی کی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، کھڑا نہیں ہو جا سکتا، تو وہ بیٹھ کر نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، باقی نماز اسی طریقے سے ادا کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کا آنسر یہ لکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ نماز کے ذریعے گناہوں کو معاف کرنے کی مثال حدیث شریف میں کس عمل سے دی گئی ہے؟ یا آپ نے ابھی یہاں پر پڑھا کہ نماز میں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیج نمبر 26 کا جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے اس میں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اگر تم کسی میں سے کسی کے دروازے کے سامنے سے نہر بہہ رہی ہو تو یہ جو ہے وہ اس کی مثال اللہ کے پیارے نبی نے یہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کی فرضیت کے بارے میں قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ آپ کی بک میں ایک آیت دی ہوئی ہے، آپ وہی لکھ دیجئے۔ یا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، یا کوئی اور آیت آپ کو چھوٹی سی آتی ہے وہ آپ لکھ دیجیے۔ نماز کی بنیادی شرائط بیان کریں۔ نماز کی بنیادی شرائط، آپ نے صرف ان کے جو ہیں وہ نام لکھنے ہیں، انڈرسٹینڈ؟ آپ نے ان کو ڈیٹیل، جب شارٹ کوسچن آئے گا تو آپ نے ان کو ڈیٹیل میں نہیں لکھنا۔ نماز کے بنیادی آپ نے یہ لکھنے ہیں، جو نماز ادا کرنے سے پہلے جو جسم اور سطر کا پاک ہونا وغیرہ یہ سب کو یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ آپ نے ان کو آپ نے اس میں لکھ دینا ہے، ایک ایک لائن میں لکھ دینا ہے کہ نماز کے شرائط جو ہیں وہ جسم کا پاک ہونا ایک لائن میں، باوضو ہونا دوسرے لائن میں، نماز کا وقت ہونا تیسری لائن میں، ٹھیک ہے نا؟ سطر کا چھپانا تیسری، یا اپنے آپ یعنی اس میں آپ نے بنیادی شرائط جو ہے یہ لکھ دینے۔ پھر ہے مدذیل کے سوالات کے تفصیلی جواب بیان دیجیے۔ نماز کی اہمیت بڑا واضح ہے، قرآن مجید میں آپ کی بک میں لکھا ہے، اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس میں آیات ایڈ کر سکتے ہیں۔ نماز کے فرائض ترتیب کے ساتھ، اب یہ آپ نے ڈیٹیل میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قیام، رکوع، سجود وغیرہ۔ اور نماز کے فوائد، نماز کے فائدے آپ کی بک میں بہت تھوڑے سے دیے ہوئے ہیں، 7 دیے ہوئے ہیں، آپ اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں، وگرنہ ایٹ لیسٹ 7 تو آپ نے ضرور لکھنے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور اس سلسلے میں آپ کو لیے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، بہت آسان سا ٹاپک ہے، اس کو آپ نے ساتھ ساتھ لکھنا بھی ہے اور بیٹا ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے۔ بہت جلد شاید آپ کا کوئی ایگزام کا شیڈول آ جائے تو اس سے پہلے آپ یاد کر لیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔